جو بات ہے نا کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کوئی مرد اور عورت تنہا نہ رہے کسی بھی جگہ پر، یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ تیسرا شیطان ہوتا ہے ان کے ساتھ، اور پھر شیطان کیا کرتا ہے، بار بار دوسرے شخص کا خیال دل میں ڈالنے لگتا ہے. یہ جو ہم نے راودہ کی بات کی، راودہ کیا ہوتا ہے؟ دل میں کسی کا خیال آنا اور بار بار آنا. عام طور پر اگر کسی مرد اور عورت کے درمیان کوئی ایسا ریلیشن شپ نہیں بھی، لیکن اگر وہ کسی جگہ پر تنہا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے، مرد کے دل میں عورت اور عورت کے دل میں مرد کا خیال ڈالنے لگتا ہے، اور پھر وہ کرتے کرتے نہ چاہتے ہوئے بھی کسی برائی کا شکار ہو سکتے. جیسے بنی اسرائیل کے ایک مشہور زاہد کا واقعہ ہے، بہت بڑا عبادت گزار شخص تھا اور لوگ اس پہ ٹرسٹ کرتے تھے. تو کچھ بھائی تھے جن کی ایک بہن تھی جس کی وہ ٹیک کیئر کرتے تھے، تو انہیں سفر کے لیے کہیں جانا پڑا تجارت کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ بہن کو کس کے پاس چھوڑیں، کوئی انہیں نظر نہ آیا تھا. ان کا کہ یہ شخص بڑا ہی نیک ہے، عبادت گزار ہے، تو چلو اسی کو کہہ جاتے ہیں کہ تم ہماری بہن کا خیال کرنا. اب وہ بہن کا خیال کرنے کے لیے جب انہوں نے اس کو ٹرسٹ کیا تو پہلے تو اس نے کہا کہ توبہ، میں ایک نوجوان لڑکی کا میں خیال رکھوں گی تو بہت ہی بری بات ہے. لیکن ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ کہ اچھا یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، اور پھر اس نے قبول کر لیا، اور قبول کر کے پھر ایک دن دروازے تک گیا، پھر اگلے دن اندر آ گیا، اور تیسرے دن اس سے آگے اور آگے، اور برائی کا ارتکاب کر لیا. اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس لڑکی کو بچہ پیدا ہوا تو پھر اس کو مروا ڈالا. بہرحال ایک لمبی کہانی ہے. تو مقصد اس سے یہ ہے، ضروری نہیں کہ ہر مرد اور ہر عورت ہی برا ہو، لیکن چونکہ اس میں ایک فتنے کا اندیشہ ہے، اس لیے اسلام نے دروازہ پہلے سے بند کر دیا، اس کو کہتے ہیں سد ذریعہ. سد ذریعہ کا مطلب ہے کہ جس ذریعے سے خرابی ہوتی ہو ادھر ہی رکاوٹ ڈال دو تاکہ ہو ہی نہ. یعنی اس کا معنی یہ نہیں کہ ہر عورت اور مرد جو کہیں اکیلے ہوں گے وہ ضرور برائی کریں گے اور اسی درجے کی برائی کو جا پہنچیں گے اور ان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، یا وہ ضرور خراب لوگ ہیں یا ان کو شک کی نظر سے دیکھا جائے. نہیں، لیکن چونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو انسان فتنے میں نہ ڈالے، ایسا رسک ہی نہ لے، ایسا کام ہی نہ کرے کہ جس سے انسان کا دین ایمان خراب ہو یا نقصان کو پہنچے، وہ رستہ ہی چھوڑ دے. کہتے ہیں نا کہ شک کے مواقع سے انسان کو بچنا چاہیے. قرآن پاک میں آتے سورۃ بنی اسرائیل میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، کہا قریب بھی نہ پھٹکو. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کیونکہ وہ فاحشہ بے حیائی کا کام ہے اور بدترین راستہ ہے. اور قریب نہ جانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جو انسان کو اس اصل مصیبت تک پہنچا دے، اس سے پہلے ہی رک جاؤ، کیونکہ انتہائی بدترین راستہ ہے، جو بدترین عمل ہے، بدترین فعل ہے. بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات میرے پاس 2 فرشتے آئے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ چلو. تو میں ان کے ساتھ چل دیا. تو مجھے ایسی جگہ پر لے کر آئے کہ جہاں ایک بہت بڑا تندور آگ سے بھڑک رہا تھا. تندور دیکھا ہوگا جس میں روٹیاں لگتی ہیں، جیسے اوون ہوتا ہے، بہت بڑا اوون، فرنس ٹیلی، جس سے لوگوں کی چیخوں کی آوازیں آ رہی، یعنی اس تندور کے اندر لوگ بھرے ہوئے. فقلت ما ھذا، میں نے کہا یہ کس کی آواز ہے؟ فقالوا لی انظر، انہوں نے کہا کہ اندر جھانکو، دیکھو. فنظرت، تو میں نے دیکھا. فاذا رجال ونساء، کہ اس میں کچھ مرد اور عورتیں ہیں، معلقون فی التنور، اس تندور کے اندر لٹکے ہوئے. تأتیہم النار من اسفل منہ، آگ ان کے نیچے سے اوپر چڑھتی ہے، یعنی کہ گرم تو وہ ہے ہی لیکن نیچے سے شعلے اوپر کو جا رہے ہیں ان کے، یعنی اوپر سے وہ لٹکے ہوئے جیسے بالوں کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ، اور نیچے سے آگ ان کو چڑھ رہی ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ وقیل لی ہؤلاء الزنات، یہ زناکار لوگ ہیں، والزوانی، زناکار مرد اور عورتیں ہیں. یعذبون ہکذا الی یوم القیامہ، یہ قیامت تک اسی طرح عذاب دیے جاتے رہیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد برزخ کا عذاب، کیونکہ قیامت تک یہی عذاب دیے جاتے رہیں، یعنی مرنے کے بعد وہ سزا شروع ہو جاتی ہے. جیسے آل فرعون کو پانی میں ڈبویا گیا تھا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. تو اسی طرح زنا کا، اور یہ بخاری کی چونکہ روایت ہے اور صحیح کے درجے پر روایت ہے، تو ایسے زناکار لوگ جو ان فیتھفل ہیں
جو انلیگل ریلیشن شپ رکھتے ہیں، ان کی سزا مرنے کے بعد ہی شروع ہو جاتی ہے. قیامت تو آئے گی سو آئے گی، جب تک بھی ان کو پنشمنٹ ملے گی. آپ دیکھیں کہ تھوڑی دیر کے لیے جب آپ اوون کھولتے ہیں، کچھ بیک کر رہے ہیں، اوون کھولتے تو ہاتھ کو بھی وہ بھاپ لگ جائے نا تو جل اٹھتا ہے. تو آپ گلوز وغیرہ پہن کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں کہ کہیں کوئی چیز ٹچ نہ کر جائے. کہاں یہ کہ انسان ایسی برائیوں کو برائی نہ سمجھے اور اس کی کئی جسٹیفیکیشن دے دے کہ یہ تو ماحول ہی ایسا ہے اور یہ فریڈم کی بات ہے، فریڈم آف چوائس ہے اور یہ تنگ نظری ہے ایسی باتوں سے روکنا. لیکن ہمارا دین جو ہے وہ اس کی کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی رخصت نہیں دیتا.